اور اب مجھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے سڈنی میں 25 سال ہو گئے ہیں، لگاتار 25 ایئرس سروس. آئی ایم دی اونلی ون جو کہ سینئر کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں، پتہ بھی نہیں ہے. اینڈ دے لیو دا ینگ پیپل انسپروائزڈ. اگر بچہ جو ہے بگڑ گیا ہے یا بچے میں غلط عادتیں آ گئی ہیں یا کوئی اور مشکل پڑ رہی ہے، سب سے زیادہ تکلیف تو پیرنٹس کو ہی ہوتی ہے. کو ویلیو کون سی دینی ہے، ویسٹرن ویلیو دینی ہے، ماڈرن ویلیو دینی ہے. ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ بہت ایڈوانس ہو جائیں گے اگر یہ ہر چیز کو یوز کر سکیں گے. ویلکم ٹو دا پروگرام. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ تمام لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس کو لیکن بدقسمتی سے بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر نہ ماہرانہ رائے لی جاتی ہے، نہ اس پہ سوچ بچار کی جاتی ہے. بچوں کو ہمیشہ، اور ایون جب وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان کو بہت سارے مسائل رہتے ہیں، اور ماں باپ اور کو تربیت کے لیے بھی بہت ساری گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. بچوں کو گائیڈ کرنے سے پہلے میرے خیال سے ماں باپ کو سب سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں ایک سینئر کلینکل سائیکولوجسٹ سمینہ اشفاق. ان سے میں تعارف کراتی ہوں اور ہم ان سے رائے لیں گے بچوں کی، اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ٹین ایجرز اور بڑے بچوں کی بھی تربیت کے بارے میں. السلام علیکم سمینہ صاحبہ. وعلیکم السلام. آپ پہلے تھوڑا ہمیں بتائیں اپنی جو کام کر رہی ہیں. آپ سائیکالوجی کے فیلڈ میں بہت عرصے سے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے کہاں سے پڑھا اور کہاں پہ آپ آج کل کام کر رہی ہیں، اور کون سے سائیکالوجی کے شعبے میں آپ کی جو ہے ایکسپرٹیز ہے؟ جی تھینک یو فار دا کوشچن. تو میں جو ہوں، شروع میری جو فرسٹ ڈگری تھی وہ تو پنجاب یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے. وہاں پہ میں نے اپلائیڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں کام وہاں سے پڑھا. اس کے بعد میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے بھی پڑھا، وہاں سے میں نے ایک ایم فل کی ڈگری لی، اور پھر میں اسکالرشپ پہ یہاں پہ سڈنی میں آئی. سڈنی میں میں نے دوبارہ کلینکل، یہاں پہ ہے اسپیشلائزیشن کلینکل سائیکالوجی کی، میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا. اور اب مجھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے سڈنی میں 25 سال ہو گئے ہیں، لگاتار 25 ایئرس سروس. زیادہ تر جو میرا کام ہے فور دا لاسٹ 20 ایئرس میں ایک اسپیشلسٹ سروس ہے جو کہ چائلڈ اینڈ یوتھ کی سروس ہے. تو ینگ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں فرام 5 ایئرس ٹو 24 ایئرس. تو وہاں پہ میں کام کر رہی ہوں پچھلے 20 سال سے. یہ ایک ہاسپٹل کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بچے ٹین ایجرز ہیں ان کے ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں ڈرگ یوز کی وجہ سے یا سیلف ہارم کی وجہ سے، جہاں پہ بعض اوقات ہاسپٹل ایڈمیشنز کی بھی ضرورت پڑتی ہے. سوئسائڈلٹی بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے بعض ڈپریسڈ بچوں میں. لیکن ہم کمیونٹی بیسڈ ہیں، وہاں پہ میں آئی ایم دی اونلی ون جو کہ سینئر کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں. ہماری ٹیم تقریباً اباؤٹ 30 لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے. ہمارے پاس 3 سائیکارٹسٹ ہیں، اور ہم ارلی سائیکوسس جو ڈرگ ریلیٹڈ ارلی سائیکوسس ہے وہ بھی سروس ہے. تو ود ان دس ٹیم ہماری 3-4 اسپیشلسٹ سروسز ہیں، اور میں جو ہوں سینئر ہوں، اس میں کلینکل سینئر کا مجھے وہ بیسیکلی ٹائٹل ہے. تو آئی بین ویری لکی کہ یہاں آ کے پھر میں نے اپنے آپ کو ایسی فیلڈ میں دیکھا جہاں پہ آئی کوڈ میک اے ڈفرینس. اچھا، آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں بھی اور یہاں آسٹریلیا میں بھی رہتے ہوئے ینگ لوگوں کو کیا چیلنجز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو کیا چیلنجز ہوتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صحیح کر پائیں اور ان کو کسی بھی ایسی سچویشن میں فال ہونے سے روک سکیں کہ جہاں پہ ان کے لیے پرابلمس ہوں، ڈیفیکلٹیز ہوں. ڈیفینیٹلی دیکھیں، میرا خیال ہے پوری دنیا ایک تو گلوبل ولیج ہے. اٹ از سچ اے اسمال ورلڈ ناؤ. جو ہمارا انٹرنیٹ ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس میں باؤنڈریز جو ہیں گلوبل باؤنڈریز تو رہی نہیں. پاکستان میں بھی، یہاں پہ بھی
میرا خیال ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پیرنٹس کا ہی چیلنج ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ زمانے کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ضرور آگے ایجوکیٹ کریں. مطلب آج اگر آپ بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے یہ بچوں کا کھیل ہے, یہ بچے آپ سنبھالیں گے, بعض پیرنٹس خوش بھی ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یہ اتنی ساری چیزیں کر سکتا ہے, ہمیں تو اس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے, اینڈ دے لیو دا ینگ پیپل انسپروائزڈ. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے پیرنٹس کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں. ان کو چاہیے کہ وہ قدم بر قدم ملا کے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں کہ آج کل کون سے چیلنجز ہیں. وہ گائیڈ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جب اگر آپ وہ ایک نصیحت کریں گے اور آپ کے بچے کو پتا ہے کہ میری ماں کو یا میرے باپ کو تو اس سچویشن کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے, کوئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ آپ کی نصیحت کیوں لے گا. تو ایک قسم کا پیرنٹس کا سب سے بڑا یہ چیلنج ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا یہ نہیں, ہمارا تو اب دور گزر گیا, یہ تو بچوں کا دور ہے تو ہم انہیں کی سنیں گے یا انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایز اے پیرنٹ آپ کی ذمہ داری جو ہے جب تک آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف اگر بچہ جو ہے بگڑ گیا ہے یا بچے میں غلط عادتیں آ گئی ہیں یا کوئی اور مشکل پڑ رہی ہے, سب سے زیادہ تکلیف تو پیرنٹس کو ہی ہوتی ہے. تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکوپ کریں, وہ لرن کریں, وہ اپنے آپ کو زمانے کی ساری جو چیلنجز ہیں, کرنٹ چیلنجز ہیں, ان سے روشناس اپنے آپ کو کرائیں. اپنے پیرنٹس گروپ بنائیں کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن میں اعتماد ہو, ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے اوپن ڈسکشن کیا کریں کہ اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں. آفٹر آل دیر از اے لاٹ آف وزڈم, لوگوں نے اپنی زندگیوں سے سیکھا ہوا ہوتا ہے, کہاں بہت کچھ سیکھتے ہیں, تو اس چیز کو اپلائی کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم سب کو سپورٹ گروپس کی ضرورت ہوتی ہے. کسی پروفیشنل کے پاس ضروری نہیں کہ آپ جائیں, لیکن کم از کم آپ کا ایک ایسا حلقہ ہونا چاہیے 5-6 لوگوں کا, 5-6 پیرنٹس کا, فیملیز کا, جہاں پہ آپ بیٹھ کے دل کی بات, دل کی پریشانی, آنے والی مشکل کو آرام سے ڈسکس کر سکیں. اچھا, تو یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پیرنٹس انوالو ہوں, لیکن بعض وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پیرنٹس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, خاص کر آج کل کے انٹرنیٹ کے دور میں کہ جب موبائل فون پہ بچوں کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے, اور وہ ان کے جو موبائل فونز ہیں وہ پاسورڈ ان پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پیرنٹس کین ناٹ سی کہ بچے کیا کر رہے ہیں. پھر وہ کالج یونیورسٹی کی انوائرمنٹ میں اگر ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا پیرنٹس کو کہ وہ کس کمپنی میں ہیں, کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کیسے مطلب ماں باپ اور بچوں کا کنیکشن ہو کہ وہ دیکھ سکیں کہ بچے کس سچویشن میں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیٹ کے دور میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج آ چکا ہے. ڈیفینیٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ کی بچپن سے اٹیچمنٹ ہے نا اپنے بچے کے ساتھ, اور آپ اس کو پرائیورٹی دے رہی ہیں, یا فادر دے رہا ہے یا مدر دے رہی ہیں, دیکھیں ہر ایک لائف از ویری بزی, یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی چاہے مختلف قسم کی ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ شروع سے ہی ایک کنیکشن اسٹیبلش رکھیں گے, ایک کمیونیکیشن رکھیں گے, اور کہیں گے آپ بچہ اگر اور اس کو اچھے ویلیوز, شروع سے ایک ویلیوز کی بہت بہت اہمیت ہے. ہم لوگ جو ہے خود, میرا خیال ہے ہماری جنریشن جو ہم پیرنٹس جو ہیں, وی آر اے لٹل بٹ کنفیوزڈ. ہم نے ان کو ویلیو کون سی دینی ہے, ویسٹرن ویلیو دینی ہے, ماڈرن ویلیو دینی ہے, ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ بہت ایڈوانس ہو جائیں گے اگر یہ ہر چیز کو یوز کر سکیں گے. تو ویلیوز تو جو ہے وہ مٹیریل چیزوں سے نہیں آتی ہیں. اگر آپ ان کو ویلیوز دیں کہ یہ اسی ویلیو کے اندر رہ کے, اور ایکسیپٹ کریں کہ بچہ جو ہے ٹین ایج ایئرز میں ایکسپیریمنٹ کرے گا, دے آر گوئنگ ٹو پش باؤنڈریز. اگر آپ اس کو فیس کرنا چاہیں, اگر آپ اس کو, آپ کو پتہ ہے اپنے بچے کی رگ رگ سے انسان واقف ہوتا ہے, اگر بہت زیادہ آئسولیٹڈ نہ, دور نہ ہوا تو برنگ اٹ فارورڈ. میں کہتی ہوں, میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ اگر میں فیملی تھراپی کر رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اچھا یہ بچہ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے. اب پیرنٹس کو اکثر نہیں پتہ ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ انٹرنیٹ پہ ان کے اپنے پاسورڈس ہیں, بہت ساری چیزیں وہ چھپا جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں بتانا چاہتے, بہت ساری چیزیں ہم لوگ خود اپنے کلچرل ویلیوز کی وجہ سے جاننا بھی نہیں چاہتے.
ہم لوگ کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے, ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستی ہیں, کتنے لڑکوں سے دوستی ہے میری بچی کی. چلو ٹھیک ہے, مطلب کوئی نہیں, آج کل سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. اگر آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس پہ ڈسکشن کریں کہ کیا باؤنڈریز ہوگی تمہاری. کب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز حد سے بڑھ گئی ہے, کب تمہیں لگے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ خطرناک ہے, یا انکمفرٹیبل فیلنگ کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے اپنے اندر. آپ کے ہر انسان کے اندر دیکھیں ایک سیفٹی وال ہوتا ہے, یہ تو قدرتی طور پہ ہے نا. ہم لوگوں کا سروائیول انسٹنکٹ ہوتا ہے, قدرتی طور پہ ہوتا ہے, ہر انسان میں ہے, ہر جانور میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے, آپ کا سروائیول انسٹنکٹ. کب آپ کوئی خطرے کی گھنٹی جو ہے بج رہی ہے آپ کے دماغ میں, تو آپ جا کے کس کو کہیں گے؟ اگر بچوں پہ اتنا اعتماد ہو کہ وہ جا کے ماں باپ کو کہہ سکیں کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اس چیز سے, میرا دل بھی چاہ رہا ہے لیکن مجھے خوف بھی آ رہا ہے. مطلب اگر آپ کا بچہ آ کے آ کے یہ کہہ دیتا ہے تو یو آر اے ویری سکسیسفل پیرنٹ, کیونکہ وہ آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنا بھی آپ اوپن کمیونیکیشن رکھ سکیں اور جتنا بھی لیس کرٹیسزم کر سکیں, ساتھ ساتھ چلیں, اپنا پاؤں اس کے اپنے بچے کے قدم کے ساتھ ملا کے چلیں. آئی تھنک اس سے زیادہ پھر بھی بچہ غلطیاں بھی کرے گا, لیکن ہوپ فلی وہ کسی اپنے آپ کو کسی خطرناک سچویشن میں نہیں ڈالے گا. جو آپ نے ابھی سارا یہ بچوں کی کمیونیکیشن کے بارے میں بتایا, اس سے میں سمجھتی ہوں کہ کمیونیکیشن آپ سمجھتی ہیں کہ ایک بہت ضروری چیز ہے. لیکن بعض وقت اگر میں بھی بچوں ماں باپ سے یہ ایک شاید اسٹیپ مس آؤٹ ہو جاتے کہ وہ ان سے بچپن میں اچھی کمیونیکیشن نہیں اسٹیبلش کر پاتے, اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں, جب ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ان کے مسائل کے بارے میں, تو بچے ان کو نہیں بتا رہے ہوتے, وہ اپنے ان سے شیئر نہیں کرتے. اس سلسلے میں آپ کچھ گائیڈ کرنا چاہیں گی کہ اگر مطلب بچے ماں باپ میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی, انہوں نے بچپن میں وہ بس مس کر دی ہے کہ جس میں وہ بچوں کے ساتھ اس طرح کا کمیونیکیشن ڈیولپ کر پاتی کہ جب بچہ ان پہ کمپلیٹ ٹرسٹ رکھتا اور سب کچھ بتا دیا کرتا, تو ایسی صورتحال میں کیا آپ کچھ گائیڈ کرنا چاہیں گی؟ ہاں, پھر میرا خیال ہے کہ پھر دوسرا جو ہے نا, مطلب ہم سب کو اپنے بچوں کی سیفٹی کا ڈیفینیٹلی سب سے بڑا فکر ہوتا ہے نا. تو اگر اب ایک وہ ہو گیا, ایک گیپ آ گیا ہے کمیونیکیشن میں, اور بچہ آپ کے سامنے بالکل نہیں کھل رہا, وہ آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا, تو آئی سپوز آپ لوگ انڈائریکٹلی, میرا خیال ہے کہ پھر آپ کے پاس یہی بات رہ جاتی ہے, یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ انڈائریکٹلی آپ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ بچہ جو ہے آپ کی جو جاننے والے نون ٹرسٹ وردی قسم کے گروپس ہیں, اس میں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ بزی رکھیں. تو یہ نہ ہو کہ دنوں تک خبر ہی نہیں ہے, بچے نے کہہ دیا کہ اچھا میں تو جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ, میں یعنی کہ ماؤنٹینئرنگ پہ جا رہا ہوں, یا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر 15-16 کی ایج میں آپ کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے اب آپ کو, اس نے ایک دیوار کھڑی کر لی ہے, وہ آپ کو کچھ نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے. تو پاکستان تو ماشاءاللہ پھر بھی وہاں پہ بہت کمیونٹی سپورٹس بہت ہیں, مطلب نیبرز سے لوگوں کا تعلق ہے, فنکشنز ہوتے ہیں, گھر فیملیز میں فنکشنز ہوتے ہیں, عید تہوار اور قسم کے تہوار بہت ہوتے ہیں. ان میں آپ پیرنٹ ایز اے پیرنٹ کوشش کریں کہ آپ بچے کو انوالو رکھیں ان چیزوں میں جہاں پہ اس کو کمپنی, اچھی کمپنی مل رہی ہے. کمپنی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طریقے سے ہم ایز این ایڈلٹ کمپنی کے پریشر میں بہہ جاتے ہیں. کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا, لیکن وہ ایک چیز ایکسیپٹڈ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ڈائریکٹلی نہیں آپ کا کمیونیکیشن, تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ایسے جمع رکھیں جن کا آپ کو کچھ پتا ہو, جن کے ویلیوز کا آپ کو کچھ پتا ہو, جن کی فیملیز کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جانتے ہو. جی بہت درست فرمایا آپ نے. اچھا, دوسرے ایک اور جو بڑا چیلنج ہوتا ہے ان رسکس کے علاوہ, بچوں کی پڑھائی کا بھی چیلنج ہوتا ہے. بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ اسکول میں کالج میں نہیں اچھے پڑھ پا رہے ہوتے, اور بعض وقت ان کے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکچوئل مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے, جیسے کوئی بچے آٹزم ہو سکتا ہے ان کو, یا کوئی اور ADHD ہو سکتا ہے, کچھ بھی, لیکن پیرنٹس یا ٹیچرز بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, اور وہ بچے کو ایک
मुश्किल में, एक विशिष्ट साइकिल में बेचारा फंसता चला जाता है। इन चीज़ों के बारे में आप कुछ थोड़ा-सा गाइड करेंगी कि कैसे मतलब बच्चों के ऊपर हम लोग शुरू में ख़ासकर अर्ली चाइल्डहुड में और उसके अलावा जो ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं उनमें भी कैसे इस चीज़ को मदद की हाँ, जा आप देखिए सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि हम लोगों का एक खास एक स्टैंडर्ड एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों के साथ और उससे कम पे जो है हम लोगों को लगता है कि ये कैसे जैसे हमारे लिए एक हम उसको पर्सनल ईगो का मसला बना लेते हैं कि बच्चे ने कम से कम ये जरूर पढ़ना है या उसने यहाँ तक जरूर पहुंचना है। और पाकिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वहाँ पे जाहिर है कि इतने वसाइल नहीं है, लोगों को एस्टेब्लिश होने के लिए डिग्रियां भी चाहिए होती हैं, लोगों को जाहिर है कि कंपटीशन ज्यादा है, वसाइल कम है। डेफिनेटली आई थिंक कि इसका कोई इजी आंसर नहीं है सिवाय इसके कि आपके ये बच्चे को मतलब पढ़ाई के अलावा भी बच्चे में और सलाहियतें होती हैं। अगर आप सिर्फ एक चीज पे अगर जोर डाल दें तो और वो बच्चा उसमें फेल होता जाए और वही सबसे बड़ी रीजन बन जाती है बच्चों की दूरी की, क्योंकि उसको अपने आप से ही हर वक्त गिल्टी फील होता है, उसको हर वक्त लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकता, ये मेरे से शर्मिंदा हैं, ये मेरे बारे में बात नहीं करते, ये मेरे बारे में किसी को बताते नहीं। तो वो बेचारा जो है अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट सलाहियतें दी हैं, वो बगैर कोई जुर्म किए मुजरिम बना रहता है सारा वक्त। तो वो कहाँ जाएगा? वो अपने आप से भी छुपेगा, माँ बाप से भी छुपेगा, फिर गलत चीजों में अपना ध्यान डालेगा क्योंकि उससे एक डिस्ट्रैक्शन होगी। तो अगर हम थोड़ा सा अपने आप को, अगर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं, अगर हम थोड़ा सा अपने आप को ये याद करा लें कि पढ़ाइयाँ तो जो है सब इंसान अपनी जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं उसी के हिसाब से कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं। आप हमदर्द इंसान हैं, आप करख्त इंसान हैं, आप मिलनसार हैं, आप खुशगवार माहौल रखते हैं, आप बदतमीजी तो नहीं करते। मतलब हमें चाहिए कि बच्चे को हम उसको होलिस्टिकली देखें, उसकी तमाम जो शख्सियत है उसको लेके आगे बढ़े। और फिर वही बात है कि आजकल तो ग्लोबल विलेज है पूरा का पूरा वर्ल्ड, हो सकता है बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज निकल आए। मतलब रिस्क रिस्क से ज्यादा मेरा ख्याल है हमें रिस्क की इतनी फिक्र नहीं होती, हमें नाम की, हमें स्टेटस की फिक्र होती है पाकिस्तान में कि मैं ये कह सकूं कि मेरे बेटे ने तो ये किया या मेरी बेटी ने ये पढ़ा है या ये किया है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को रियलिस्टिक कर लें तो बच्चे हमारे जो हैं उनकी सलाहियतें उभर के आएंगी और ज्यादा, और नए रास्ते भी खुलेंगे और लॉन्ग टर्म हमारी कौम के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि एक उसमें चीजें बढ़ेंगी। इट्स द वे ऑफ ग्रोथ, उसमें थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस तो होता है हर चीज की ग्रोथ में, लेकिन आपको फिर नए रास्ते भी खुल जाते हैं ना। लेकिन अगर आपने बिल्कुल एक ही तरीके से सोचना है कि बस ये मास्टर्स की डिग्री ही है या अगर ये सिर्फ मेडिसिन की डिग्री ही है या इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो बाकी रास्ते नजर भी नहीं आते, तो वो खुलेंगे कैसे? बिल्कुल, श्योर। लेकिन एक चीज़ आप थोड़ी-सी बताइए कि अक्सर पेरेंट्स अवेयर नहीं होते और इवन टीचर्स भी कि बचपन में जब ये बच्चे अगर उसको कोई एक्चुअली कोई लर्निंग के प्रॉब्लम है कि उसको डिटेक्ट करके उसको सही गाइड कर पाएँ। पेरेंट्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगी कि कैसे वो डिस्क्रिमिनेट करें कि बच्चा वाक़ई इसको कोई प्रॉब्लम है लर्निंग का या वैसे ही नहीं वो सीरियसनेस, क्योंकि देयर इज़ अ फाइन लाइन इन बिटवीन कि बाज़ बच्चे होते हैं उनमें सलाहियतों की कमी नहीं होती लेकिन वैसे सुस्त होते हैं, नहीं पढ़ रहे होते, तो अब ये कि पेरेंट्स उनको तो नहीं कह सकते कि तुम ना पढ़ो या कुछ, लेकिन बाज़ अगर जिनमें डिफ़िकल्टी वाक़ई है और उसको पेरेंट्स फ़ोर्स करें उसी तरह, तो इसको कैसे आप गाइड करेंगी पेरेंट्स के लिए? हाँ, सच एन एक्सीलेंट क्वेश्चन सैयदा। आई एक्चुअली रियलाइज कि मेरे पास अभी भी बहुत से पेरेंट्स आते हैं तो मतलब सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं, बिहेवियर के बारे में भी कहते हैं कि वी नो ही कैन डू इट बट ही डजंट वांट टू डू इट। तो कैन डू इट और कांट डू इट और वांट टू डू इट एंड डोंट वांट टू डू इट की हमेशा जंग ही रहती है। अक्सर बच्चे पेरेंट्स हम समझते हैं कि नहीं वैसे तो बड़ा चालाक है, वैसे तो बहुत होशियार है, बहुत समझ आती है, इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहता ये, या सिर्फ यही नहीं करना चाहता। तो कैन द पर्सन डू इट
or does he not want to do it. इसमें बहुत बारीक सा वो है डिफरेंस, आपने सही कहा. पढ़ाई के मामले में मेरा ख्याल है, क्योंकि वहां पे ही सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है पेरेंट्स का फोकस होता है बचपन में. पेरेंट्स को चाहिए कि अब पता कि पाकिस्तान में कितनी फैसिलिटीज हैं, लेकिन ये जो एजुकेशनल असेसमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि बच्चों को एक रेगुलरली करा लेनी चाहिए पेरेंट्स को. एक प्राइमरी स्कूल में, अर्ली स्कूल ईयर में, सेट ईयर 1 में, ईयर 2 में या ईयर 3 में, ताकि वो जो जो उन बच्चे की कमजोरियां हैं उसको जल्दी पकड़ लें, अर्ली स्टेजेस पे पकड़ लें. हर बच्चा एक डिफरेंट तरीके से डेवलप होता है, हर एक अब एक रफ्तार से भी डेवलप नहीं होता. ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा मसला ना हो और वो थोड़ी सी टेंशन के साथ सही हो जाए, और अगर वो थोड़ी सी टेंशन नहीं दी गई तो हो सकता है कि वो मसला बढ़ता है. और दूसरा एक सबसे बड़ा कॉमन सी बात है, मैं मेरा ख्याल है बताना चाहूंगी, इसका जरूर जिक्र करना चाहूंगी, ADHD का जो मसला होता है, ADD और ADHD जो कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, ये एक्चुअली इट इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी. और अक्सर लोग ये कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, अच्छा टीवी तो देखने बैठता है तो पूरे 2 घंटे देख सकता है, या अगर गेम खेल रहा है तो पूरे 2-3 घंटे बल्कि सारी रात ही खेलता रहेगा, लेकिन पढ़ने में इसका दिल नहीं लगता. तो मैं बस ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो गेम खेलना है या टेलीविजन देखना है, वो एक इंटरेक्टिव काम होता है, उसमें आपको कांस्टेंट फीडबैक मिल रही होती है. अगर बच्चा 3 घंटे गेम खेल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई अटेंशन डेफिसिट मसला नहीं है, क्योंकि जो एक खुद से सॉलिटरी पढ़ाई है उसमें अटेंशन को फोकस रखना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. तो पेरेंट्स को खुद से डायग्नोसिस नहीं करनी चाहिए, या उनको खुद से ही नतीजे नहीं अखज़ करने चाहिए. अगर उनके पास फैसिलिटी है, मेरा तो ख्याल है कि तमाम स्कूलों में वैसे कम से कम एक स्कूल काउंसलर वहाँ जरूर होना चाहिए, कम से कम प्राइमरी स्कूल में, ताकि वो बच्चों की टेस्टिंग जो है थोड़ी बहुत स्क्रीनिंग ही कर लिया करें. जैसे बच्चों के हम लोग वैक्सीनेशंस करवाते हैं ना, पाकिस्तान में सब लोगों को वैक्सीनेशंस लगती हैं, उस तरह अगर बच्चों को थोड़ा बहुत शुरू से हमें उनकी सलाहियतों को हम असेस कर लें, तो मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चे बहुत सारी जो हार्ट एक होता है उससे बच जाएंगे, पेरेंट्स भी जो है फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे, और उसकी रेमेडीज भी मतलब इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं. एक और सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि मजहबी तालीम का बच्चों की शख्सियत पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि आज पहले हमारे जब हम बचपन में थे तो ये होता था कि बच्चों को मस्जिदों में भी इजीली भेज दिया जाया करता था कि अगर बच्चा नमाजी बन रहा है तो पेरेंट्स वुड बी प्राउड, और कुरान वगैरह पढ़ने के लिए भी भेज दिया जाया करता था. लेकिन अब वो जगह भी इनसिक्योर हो गई हैं 2-3 तरह से. कहीं अब्यूज़ भी हो जाते हैं बच्चे, उसके अलावा कहीं रेडिकलाइज भी हो जाते हैं, या अगर आप उनको मज़हब की तालीम देनी शुरू करें तो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज उनके भी होने का खौफ हो जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट ना बन जाए. तो इसमें आप कैसे कुछ गाइडेंस देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो बहुत सारी तब्दीली आ रही है मज़हब में भी, बहुत सारी चीज़ें नहीं, हाँ, एज़ अ ग्रुप्स लोग नहीं करते, कुछ ऐसी मेरा ख्याल है वेव्स आई हैं, डिफरेंट किस्म के स्कूल्स ऐसे आ गए हैं जिसमें लोग कहते हैं आप कुरान ख़वानी ना कराएं, या कहते हैं कि आप ये ना करें. तो आई वुडंट कमेंट ऑन दैट. मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बच्चों की तालीम और तरबियत, इस्लामी तालीम और तरबियत आप खुद बैठ के अपने साथ करें. एक तो वो एक कनेक्शन है, लंबा ना करें, 15 मिनट दें, लेकिन एक तो आपके अपने घर में बरकत होगी. 15 मिनट देख रहे हैं आप, कुरान की एक आयत चाहे पढ़ लें, चाहे 2 आयतें पढ़ लें, उसको डिस्कस कर लें. अब बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, बेशक वो पुराने मेथड्स जो हैं वो अनसेफ हो गए हैं या वो इतने रेलेवेंट नहीं रहे, लेकिन बेसिकली इंटरनेट पे तो अब बहुत ज्यादा जखीरा है. आप जो भी कुरान लेके आप पढ़ना शुरू करें, आप उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी पढ़ सकते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसका तर्जुमा भी कर सकते हैं. और उसकी अगर आप उसको एक किस्म का फैमिली एक्टिविटी बना लें कि ठीक है, हम यानी कि रोज रात को 15 मिनट ये करेंगे या सुबह को करेंगे, रोज ना भी करें तो हर तीसरे दिन करेंगे या वीकेंड पे करेंगे, दिस इज अ मस्ट थिंग. उससे ज्यादा मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बल्कि उससे ज्यादा इफेक्टिव है कि आप किसी मौलवी साहब को बुला लें
اور وہ ایک بچہ جو ہے وہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ جو ہے قرآن کو تناظرہ کرتا ہے، اس کو قرآن کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور پھر ایک دفعہ قرآن شریف پورا پڑھا جاتا ہے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ اب آج کل کے بچے اس قسم کی تعلیم کو بالکل اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ایک بہت ہی مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر اس کی اپلیکیشن نہیں نظر آتی گھر میں۔ تو جب جس کی اپلیکیشن نہیں ہے وہ کیسے وہ بچہ کیسے سیکھے گا؟ بچے بہت تو لاجیکل ہو گئے ہیں اور وہ ہر چیز کا بہت جواب بھی چاہتے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کرنا چاہتے ہیں، اور کافی حد سے طرح سے بہت سمجھدار بھی ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ان سے لاجیکلی بات کریں تو وہ انڈرسٹینڈ بھی چیزیں کرتے ہیں۔ آپ کچھ اور چیز ایڈ کرنا چاہیں گی، کوئی اور اہم میسج جو آپ دینا چاہیں بچوں کو یا پیرنٹس کو یا جنرلی اس سلسلے میں بچوں کی؟ جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں بچے جو ہیں وہ امانت ہے ہمارے پاس، اور امانت کی ہم جس طرح حفاظت کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ویسی حفاظت نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی امانت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اور اس کی تعلیم و تربیت میں ہر طریقے سے ہمارا جو ہے سب سے بڑا ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے، اور وہ تعلیم و تربیت صرف دنیاوی تعلیم و تربیت نہیں ہے، شخصیت کی تعلیم و تربیت ہے، عادات کی ہے، ویلیوز کی ہے، ملنے جلنے کی ہے، رسپیکٹ کی ہے، قرآن کی ہے، سنت کی ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر اس کو آپ ہر چیز کو تھوڑی تھوڑی اہمیت دیں تو بچے کے بھی اوپر پریشر کم ہوگا، اور اس کا آپ سے کنیکشن جو ہے وہ بہت انشاءاللہ اسٹرانگ رہے گا۔ اور اگر وہ آپ سے آ کے اپنے مسائل ڈسکس کر لے تو پھر تو مطلب بیسیکلی آپ کا جو فرض ہے آپ نے بہت اچھی طرح نبھا لیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ چیز بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بلکہ میں نے پاکستان میں زیادہ یہ آبزرو کی کہ مائیں اب چھوٹے بچے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور ماں اپنے موبائل فون پہ خود فیس بک پہ لگی ہوتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں ایک دوسرا موبائل پکڑایا ہوا ہوتا ہے جس پہ نرسری رائمز لگائی بھی ہوتی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں پیرنٹس کو کس طرح کنونس کیا جائے یا کس طرح بتایا جائے کہ یہ چیز اچھی نہیں وہ کر رہے، کہ بچے کو کمپلیٹ اگنور کر رہے ہیں ان کو، وہ جیسے کہتے ہیں کہ سر سے اتارنے والی بات کہ بچہ رو رہا ہے اس کو موبائل دے دیا، اس پہ نرسری رائم لگا دی اور خود فیس بک پہ بیٹھ گئی۔ اب آنیسٹلی مطلب ٹھیک ہے، ہر انسان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ضرورت ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لمٹ کر دیں کہ ہم یعنی کہ کھانے کے بعد یا سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ یا جو کچھ بھی ہے تھوڑا سا، obviously کہ ہر انسان کو ریلیکسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کر لیں اور اس ٹائم میں کہیں کہ ٹھیک ہے اس میں ہم سب لوگ تھوڑا ریلیکس کر رہے ہیں، ایک تو اٹ ول بی اے گڈ رول ماڈلنگ، بچے کو بھی پتہ چلے گا کہ اٹ از ناٹ ٹیکنگ اوور یو۔ ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی میں نے دیکھا پاکستان میں کہ نا پیرنٹس کیا اور گھر کے ملازم کیا اور جو کوئی بھی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے اور ہر ایک کانسٹنٹلی اس کے اوپر رہتا ہے، بلکہ میں نے یہاں پہ کم دیکھا ہے وہاں پہ میں نے زیادہ دیکھا ہے کہ یہ ایک قسم کا آلموسٹ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ۔ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اٹ از این ایڈکشن۔ اگر آپ اس کو ایڈکشن سمجھیں، جو کہ یقیناً بہت ساری ریسرچز جو ہیں وہ اس کو پروو کر رہی ہیں کہ یہ جو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں دے آر ایڈکٹیو، آپ ایک دفعہ اس کو پکڑ لیں تو اس کے بعد اس کی عادت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس کو آپ نے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے رکھنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو آپ نے ایک ایموشنل کانشیسلی آپ نے سمجھانا بھی ہے، اپنے عمل بھی کرنا ہے کہ یہ سب سے بڑا میرا سرمایہ یہ ٹیلی فون تو نہیں ہے نا، یہ تو کل کو ایک نیا ماڈل آ جائے گا اور یہ چلا جائے گا، لیکن جو میری اولاد ہے، جو میرا گھر ہے، میرا سارا سرمایہ تو یہی ہے۔ تو اگر میں یہ عادت نہیں چھوڑوں گی تو پھر میں آگے کیسے بتا سکتی ہوں؟ دیکھیں نا بچے تو دے آر لائک منکیز، آپ شروع پہلی جو باتیں وہ بچے سیکھتے ہیں وہ امیٹیشن سے سیکھتے ہیں نا، ان کو بتائی نہیں جاتی لیکن وہ سیکھ لیتے ہیں، دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں کہ کھانا کیسے ہے اور اپنے پانی کیسے پینا ہے اور اپنے بات کیسے کرنی ہے اور یہ وہ، اور ہم امیٹیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ساری چیزیں ان کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کوئی نہیں تم بھی کر لو، تو پھر پیرنٹس اپنی پاور جو ہے خود ہی اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں۔
ऐसी चीजों में जाके। तो आई वुड से कि पेरेंट्स को अगर जरूरत भी है तो ऐसा वक्त में इस्तेमाल करें जब बच्चे घर पे नहीं है, और अगर ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब बच्चे हैं तो उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए, और उसको बाकायदा बोल के कहें कि मैं टाइमर लगा रही हूँ, आधे घंटे बाद मैंने इसको रख देना, आई जस्ट नीड टू रिलैक्स। उसका एक पर्पस डिफाइन करें कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, या मेरे 3 मैसेजेस आए हुए हैं, मुझे जरूरी इनका जवाब देना है, लेकिन मैं ये सारा टाइम अब सारी शाम मैंने इसमें नहीं गुजार देनी। तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड वे टू स्टार्ट एटलीस्ट। बच्चों को कम्युनिकेट कर दें कि अपनी अगर जरूरत हाँ भी है, और हाँ, उसमें कि ट्रस्ट क्यों कर पैदा रही करें कि ये नहीं कि माँ हर वक्त हूँ। इस पे लगी रहेगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए उसको यूज करिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, और ये बहुत माय अहम वक्त प्लेजर। था जिसपे मैं समझती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी डिस्कशंस होनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं आपको इस पे बातचीत नज़र नहीं आएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा You're हाफिज़। welcome. Thank you so much for giving me this opportunity. मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आई एम होपिंग कि अगर ये मेरा हमारा ये डिस्कशन है जिन लोगों तक पहुंचे, अगर वो लोग ये एक या 2 चीजें मैंने कही हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई स्टेप कर सकें, या कोई ऐसा अपना ग्रुप जो है वो बना सकें, तो मेरा ख्याल है कि वो यकीनन देखेंगे कि विद इन फ्यू मंथ्स बच्चे उनसे ज्यादा करीब हो जाएंगे, और ये जो कांस्टेंट मसले हैं वो उनको लगेगा कि वो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई तरीके, किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर सकेंगे। थैंक यू थैंक यू। सो मच।